کوئی تنگ دستی کا شکار ہے. معاشی طور پر تقریباً ہر بندہ پریشان نظر آ رہا ہے. ایسے ہی ہے نا؟ آؤ میں آج ایک نسخہ ایسا بتلاؤں، عمل کرو تو رب تعالیٰ کا کرم ہو جائے گا. حدیث مبارکہ میں آتا ہے ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ سونے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. عرض کرنے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں تنگ دست رہتا ہوں، قرض کے بوجھ کے نیچے دبا رہتا ہوں. اپنی طرف سے میں نے بڑی کوشش کی 2 وقت پیٹ بھر کے کھانا ہی مل جائے، لیکن بات نہیں بن سکی. جب ہر طرف سے مایوس ہو گیا تو آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہوں. آپ مجھے کوئی نسخہ ایسا بتلا دیں میرے لیے آسانیاں ہو جائے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابی، 3 کام تم کر لیا کرو، تیرے گھر میں خیر و برکت کی میں ضمانت یہ دیتا ہوں. صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نے اس کو بڑا تنگ دست دیکھا، لیکن جب اس نے نسخے پہ عمل شروع کیا، رب تعالیٰ نے اتنا نوازا کہ اب وہ مدینہ شریف کی گلیوں میں جھولیاں بھر بھر کے خیرات کرتا تھا، دولت ختم نہیں ہوتی تھی. اچھا، کسی کی بات میں کیا بتلاؤں، میں آپ کو اپنی بات بتلاؤں. یہ صرف میں تحدیث نعمت کے طور پر، میں نے جب یہ نسخہ سنا تو میرے بھی حالات کچھ ایسے ہی تھے. میں نے اس نسخے پر عمل شروع کر دیا. رب تعالیٰ نے اتنا نوازا کہ بیسیکلی میں ریلوے کے اندر ملازم، لیکن الحمدللہ 3 حج کیے اور تقریباً 20 مرتبہ سرکار کے دربار کی حاضری نصیب ہوئی. آپ سوچ رہے ہوں گے وہ نسخہ پتہ نہیں کتنا مشکل ہوگا، تو بھائی سنو، وہ 3 کام کون کون سے ہیں. فرمایا نمبر 1، جب گھر میں داخل ہوا کرو تو گھر والوں کو سلام کر دیا کرو. گھر میں اگر کوئی نہیں ہے، خالی گھر، کوئی سلام کر دو. دوسرا کام، فرمایا 1 مرتبہ مجھ پر بھی سلام بھیج دیا کرو. السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، یا اتنا کہہ لیا کرو الصلاۃ والسلام علیکہ. کتنے کام ہو گئے جی؟ اور تیسرا کام، فرمایا 1 مرتبہ سورہ اخلاص بھی پڑھ لیا کرو، قل هو اللہ شریف. اب تینوں کام کیسے کرنے ہیں میں پریکٹیکل کر کے بتلاتا ہوں. یوں سمجھو جیسے میں گھر میں داخل ہوا، اونچی آواز سے کہنا السلام علیکم، پھر آہستہ سے کہہ لوں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. ہمارے ہاں ایک پنجابی میں مثل موجود ہے کہ کسی کام کے کرنے سے زیادہ فائدے ملے، اسی کہنے نالے چوپڑیاں تے. یار میرے آقا کے غلام بن جو چوپڑیاں بھی لبے تے کئی ملن. دیکھو، گھر میں داخل ہوتے بس سلام کرو گے، 10 نیکیاں سلام کرنے کی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھو گے، 10 نیکیاں درود پڑھنے کی، اور سلام کرو گے تو سرکار کی طرف سے جواب بھی آ جائے گا. اور سورہ اخلاص پڑھو گے تو 10 پارے تلاوت کرنے کا ثواب بھی مل جائے گا. نالے چوپڑیاں تے کئی مل جائے گی. اچھا، ایک آپ کو اور مزے کی بات بتلاؤں. آپ نے ایک نام سنا ہوگا
दुबई चौक आलामा इकबाल टाउन में, वहां चौक में एक मस्जिद है, बड़ी प्यारी मस्जिद है। इस मस्जिद में मेरा बयान था। इत्तेफाक की बात है, मैंने यही हदीस बयान की। इज्तिमा खत्म हो गया, लोग अपने घरों को चले गए। बाद में कुछ अफराद बैठे ना, वो मुलाकात कर रहे थे, कुछ मसाइल पूछ रहे थे। एक बंदा अपने घर से वापस आ गया, वो चेहरा बड़ा हशाश बशाश। आते कहने लगा, हाफिज साहब आपके बतलाए हुए नुस्खे ने मेरा कई सालों का पुराना मसला हल कर दिया। मैं हैरान हो गया, यार उन्हें मसला दसिया भी, इधर केड़ा पुराना मसला हल हो गया। मुझे कहने लगा, हाफिज साहब कई साल हो गए मैं अपनी बीवी को नहीं बुलाता था, बोल कलाम बंद थी, और मियाँ बीवी आपस में नाराज हो जाए तो घर का निजाम धर्म भरम हो जाता है। कहने लगा कई साल हो गए, ना वो मुझे बुलाती थी, मैं ना उसको बुलाता था। कहने लगे आज बयान सुन के मैं घर गया, दरवाजा खटखटाया, उसने दरवाजा खोला, मैंने जाते कहा अस्सलामु अलैकुम। कहने लगा, उन्हें मुस्कुरा के जवाब देता, साडा मसला हल हो गया। और मैं फिर क्या कहूंगा? मैं ये कहूंगा कि जिनको हकीर जान के तुम उन्हें बुझा दिया, अरे यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। अरे तू मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को छोड़ता जा रहा है। अरे घरों के अंदर सुकून चाहते हो, घरों की आबादी चाहते हो, सुकून चाहते हो दुनिया में, कब्र में, हशर में, तो आओ मेरे आका के गुलाम बन जाओ, काम सारे सीधे होते चले जाएंगे। तो 3 काम कौन कौन से करने हैं, जरा थोड़ा सा आवाज से बोलें। पहला काम क्या है? दूसरा काम, तीसरा काम, सभी काम करेंगे ना जी? अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आप सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु